بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویوز، رانا سہیل گلوبل پلس کے ساتھ ٹورنٹو سے حاضر خدمت ہے۔ آج تقریباً صرف دو ہی موضوعات ہیں اہم۔ نمبر ایک تو وہ آرٹیکل 63 ہے، اس کی ریسٹور ہو گئی جی اپنی صحیح فارم کے اندر، درست فارم کے اندر جو آئینی اس کی فارم تھی اس کے اندر۔ اور دوسرا وہ کہ ریڈ زون کیا ہے، ریڈ زون پہ کس نے آنا ہے، کیوں روکا جا رہا ہے۔ یہی دو موضوعات اہم ہیں، لیکن اس سے اہم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب ترقی ہونے لگتی ہے اسی وقت دھرنے کیوں دیے جائیں۔ دیکھیں نا، ایک تو موٹو ہے نا جی خان صاحب کو رہا کروایا جائے، تو یہ ریڈ زون پہ آ کے تو خان صاحب نے رہا نہیں ہونا۔ اور ویسے دوسری بات یہ جو دوستوں سے بات پتہ چلی ہے، دوستوں سے جو یہاں پر پروگرام آرگنائز کرواتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جلسے، یہ دھرنے بہت منافع بخش کاروبار ہے۔ شاید یہ بھی وجہ ہو، ہیں تو بندے کاروباری نا جی سارے، ہر کوئی اپنی اپنی مار پہ بیٹھا ہوا، تو ان کے بقول کہ واقعی کسی سے کسی پیسے لے لیے، ایم این اے سے لے لیے، ایم پی اے سے لے لیے، اس سے لے لیے، اس سے لے لیے، ساؤنڈ والے کے کتنے دیے لکھے کتنے، بجلی والے کو کتنے دیے لکھے کتنے، کرسیوں والے کو کتنے دیے لکھے کتنے۔ تو یہ بڑا منافع بخش کاروبار ہے یہ، ٹھیک ہے آپ سمجھ رہے ہیں۔ چلیے جی ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ 63 ہے کیا؟ 63 کا جو ہے نا جی، وہ آئینی نقطہ نظر یا اس کا قانونی نقطہ نظر آپ ہر پروگرام میں سن چکے ہیں، لیکن مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ ہمیں یار سیدھی طرح سمجھایا جائے کہ ہے کیا 63A، یا اس کا وہ جو ڈیفیکشن کلاز ہے کس جگہ لگتی، کہاں پہ نہیں لگتی۔ ڈیفیکشن کلاز لگتی ہے جی آپ پارٹی بدل لیں، آپ بجٹ کے اندر اپنی حکومت کو ووٹ نہ دیں، آپ پارٹی پالیسی جو کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہو اس کو جناب علی فالو نہ کریں۔ لیکن کوئی جگہ ایگزمپشن بھی ہے، مثلا آپ کی پارٹی کس طرح کا ڈیسیجن لیتی ہے جو کہ ملک کے خلاف ہے، جو کہ آئین کے خلاف ہے۔ فرض کریں آج اسرائیل کو حکومت کہتی ہمارے پاس بڑے ممبر ہیں جی، ہمارے پاس تو اتنے، ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں، تو کوئی ایک بندہ کھڑا ہو جائے ممبر پارلیمنٹ، وہ کہے جی میں آپ کی پالیسی سے متفق نہیں ہوں، میں آپ کے خلاف ووٹ دیتا ہوں، تو کیا وہ بھی ڈیفیکشن کلاز میں آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو ہر ایک پہ ڈیفیکشن کلاز نہیں لگتی۔ یہ ہوا یہ تھا کہ 2022 کے اندر بندیالی کورٹ نے، جو سپریم کورٹ کے جج تھے، چیف جسٹس تھے جناب عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا۔ وہ فیصلہ اسی طرح کا فیصلہ سمجھ لیں کہ جس طرح ایک سگنل لگے ہیں نا ٹریفک کے، سرخ بتی ہے، ہری بتی ہے اور یلو لائٹ ہے، تو یہاں پر ایک آئین نے راستہ دیا ہے کہ آپ یہاں سے گزر سکتے ہیں، گرین لائٹ ہے وہ عدم اعتماد کی۔ تو بندیال صاحب نے کہا نہیں، اگر عمران خان کے خلاف اس راستے سے گزرنا ہے تو گرین لائٹ کو ریڈ سمجھا جائے، اس پہ رکنا لازمی ہے، کوئی آدمی گرین لائٹ کراس نہیں کرے، حالانکہ گرین لائٹ ہے۔ انہوں نے فیصلہ دے دیا، چلو جی مان لیا جی گرین لائٹ پہ جناب رکنا ہے، عمران خان کے خلاف ووٹ نہیں دینا۔ اب خدا کا کرنا یہ ہوا کہ بعد میں آگے وہ حمزہ شہباز صاحب، وہ آئے، کس طرح آئے کس طرح نہیں آئے، ان کے خلاف عدم اعتماد آ گئی۔ اب جب عدم اعتماد آئی تو حمزہ شہباز کو بھی اس کا بینیفٹ ملنا چاہیے، قانون تو قانون ہے نا۔ جب حمزہ شہباز کی باری آئی تو انہوں نے کہہ دیا وہ پہلے والا جو فیصلہ تھا نا وہ غلط تھا۔ دراصل فیصلہ یہ ہے کہ ریڈ لائٹ پہ رکنا چاہیے، گرین پہ جانا چاہیے، ریڈ لائٹ پہ رکنا چاہیے، گرین پہ جانا چاہیے۔ وہ پہلے لوگوں نے کہا سر یہ سپریم کورٹ آپ نے خود ہی فیصلہ کیا تھا کہ جناب علی گرین لائٹ پہ رکنا ہے، تو اب ہم وہ جو حمزہ شہباز ہے اس کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتے۔ تو انہوں نے کہا وہ کس نے فیصلہ دیا تھا؟ وہ کہتے جی سپریم کورٹ نے۔ تو کہتے یہ آپ نے مانا تھا؟ ہاں جی ہم نے مانا تھا۔ تو یہ فیصلہ کون دے رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ بھی سپریم کورٹ دے رہی ہے، تو آپ نے اگر وہ فیصلہ مانا تھا تو یہ بھی ماننا ہوگا۔ اس طرح سپریم کورٹ فیصلے کرتی رہی ہے۔ خان صاحب کے لیے گرین لائٹ کا مطلب اور، حمزہ شہباز کے لیے گرین لائٹ کا مطلب اور، یا یوں سمجھ لیجئے خان صاحب کی گاڑی گزارنے کے لیے ون وے توڑ دی گئی، دوسری گاڑی ون وے اسی راستے پہ آئی تو اس کا چلان کر دیا گیا۔ یہ ہے جی سیدھے سادے الفاظ کے اندر
کہ جو انہوں نے کیا تھا صرف یہ کیا تھا کہ عدم اعتماد خان صاحب کے خلاف نہیں آ سکتی، ویسے عدم اعتماد آ جائے، کسی کے خلاف آ جائے تو قانون وہی چلیں گے، اگر خان صاحب کے آئے تو عدم اعتماد نہیں آ سکتی۔ یہ انہوں نے خان صاحب کو وہی جو 30 سالہ 35 سالہ منصوبہ بنائے ہوئے تھے نا انہوں نے، اس کے تحت تھا۔ اب تو سب باتیں کھل گئی نا، اب تو کوئی راز کی بات نہیں ہے نا۔ آپ ناراض نہ ہو، میرے ایک عزیز نے فون کر کے کہا جی آپ کو بلاگ بہت اچھا کرتے ہیں، ویری آرگومنٹل ہوتا ہے، لاجیکلی آپ باتیں درست کرتے ہیں، لیکن مجھے آپ کا بلاگ پسند ہے، باتیں ٹھیک ہیں، لیکن چونکہ عمران خان کے خلاف جاتی ہیں اس لیے میں اسے لائک نہیں دیتا۔ نہ لائک دیں، آپ کے لائک سے میری روزی روٹی تھوڑی لگی ہوئی ہے، اللہ مالک ہے۔ ہمارا مقصد پیغام پہنچانا ہے لوگوں کو، جتنا سمجھتے ہیں نا صحیح سچا پیغام وہ پہنچانا ہے، روزی روٹی دینے والی اس کی ذات ہے۔ چلیے جی، اب یہ دھرنے اسی وقت کیوں یاد آتے ہیں جب یہ پاکستان تھوڑا سا ترقی کی طرف گامزن ہونے لگتا ہے، تھوڑا سا اس طرح اس کا ٹیک آف ہونے لگتا ہے، اسی وقت کیوں دھرنے آتے ہیں؟ یہ پوچھیں نا، خان صاحب ہی دھرنے دیتے ہیں اور تو کون ہی نہ دیتا، خان صاحب ہی دھرنے دیتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک۔ اور اس میں اسی وقت تیزی کیوں آتی ہے جب چائنا والے آتے ہیں؟ خان صاحب کا چائنا سے مسئلہ آخر ہے کیا؟ جی آپ پوچھیں نا، خان صاحب سے پوچھیں، خان صاحب کے جانے والے ملنے والے روز دہاڑی وہ جو کانفرنس کرتے ہیں اپنا جیل کے اندر، اور ویسے بھی خان صاحب جیل کے اندر تو ہیں ہی نہیں، وہ تو لگتا ہے کہ کسی جم میں ہیں یا کانفرنس روم میں ہیں، وہاں سے خبریں بنتی ہیں، وہاں سے پریس ریلیزیں بنتی ہیں، وہاں پر پولیٹیکل میٹنگز ہوتی ہیں۔ یہ عجیب و غریب جیل ہے۔ خیر کس کے انڈر؟ سب سے بڑی سوچنے کی بات یہ ہے کس کے انڈر ہے؟ حکومت پنجاب کے انڈر۔ حکومت پنجاب کس کی ہے؟ مریم نواز کی۔ محکمہ جیل کس کے انڈر ہے؟ مریم نواز کے۔ تو پھر فیسیلیٹیٹر کون ہوا؟ مریم نواز صاحبہ ہوئی نا فیسیلیٹیٹر۔ تو مریم صاحبہ بات سنیے، یہ جو درگزر کر رہے ہیں نا آپ، درگزر چیف جسٹس کے خلاف آیا جی وہ درگزر کرتے ہیں، پرائم منسٹر کے خلاف وہ جی درگزر کر دیا، اب مریم نواز وہ جی درگزر، وہ اتنا کچھ بولتا ہے وہ گنڈا پور، اتنا کچھ بولتا ہے۔ فرض کریں ہمارے پنجاب کا ایک آدمی، عام چلو چیف منسٹر نہ سی، عام منسٹر ہی جا کے اس طرح بولے وہاں پر، تو یہ کیا یہاں پر فساد برپا کر کے رکھیں گے؟ بھائی صاحب کچھ بچے جو ہیں نا، اشفاق احمد کا واقعہ یاد آ گیا کہ بچے کو ڈانٹے نا یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، اگنور کریں۔ وہ کہتا ہے جیسے ہی میزبان اندر گیا میں نے منہ پہ چپیڑ ماری، اس کے سیدھا ہو کے بیٹھ گیا وہ۔ اس کے بعد وہ میزبان آئی تو کہتی دیکھا میں نے آپ سے کہا تھا نا اشفاق صاحب کہ آپ اس کو کچھ نہ کہیں، خود ہی ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اسے نہیں پتا کہ اس کے منہ پہ لگائی ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ درگزر کرتے کرتے خود ہی گزر جائیں، یہ ہو سکتا ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ڈانٹنا ڈپٹنا اور ایک آدھ لگا دینا ضروری ہے۔ یہ گنڈا پور ٹائپ ویسے سنبھلنے کے نہیں ہیں بابو، انہیں روکو گے تو رکیں گے، ان کے نیلے پہ دیلا پھینکو گے تو یہ بندے بنیں گے۔ درگزر کرنے والے لوگ کچھ اور ہوتے ہیں، آپ پتہ نہیں کس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، عوام کے ساتھ کر رہے ہیں، حکومت کے ساتھ کر رہے ہیں، یا اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اس کا جواب آپ نے خود دینا ہے۔ تو خدا کے لیے ملک کے بھلے کے لیے ایسی قوتوں کو روکیں، جیسے بھی روکی جا سکتی ہیں روکیں جو ملک کی ترقی کے خلاف ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔